میں کہا اس لیے کہ چائنا میں کوئی فوجی رات کو ڈر کے اٹھ جاتا ہے نا، تو اس کا کمانڈر کہتا ہے کہ بیٹا سو جا، نہیں تو گلوان والی بہار ریجمنٹ آ جائے گی. کہ اگر وہ بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کو پیسفلی سیٹل نہیں کرے گا تو اس وقت چائنا جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا کہ سینٹرل ایشین ممالک کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر. اور جو سینٹرل جو بڑی چیز ڈسکشن ہونی ہے وہ ہے دہشت گردی، ٹیررزم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس یہاں سے جو دہشت گردی افغانستان سے اٹھ رہی ہے، ریڈیکلائزیشن کے مسائل ہیں. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب سینٹرل ایشیا میں، جب افغانستان میں دہشت گردی کے جو ایشو کی بات آتی ہے، تو آپ مزے کی بات یہ ہے کہ رشیا بھی انڈیا کے ساتھ مل جاتا ہے، چائنا کی بھی وہی پالیسی ہے، سینٹرل ایشین ممالک کی بھی وہی پالیسی ہے. لیکن پاکستان کی سوچ کا نہیں پتہ کہ پاکستان بیسیکلی خطے کے ممالک کے ساتھ مل کے کیا پلان کر رہا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اور انڈیا کے معاملے میں امریکہ ٹانگ نہ اڑائے اپنی، ہم اپنے معاملات انڈیا کے ساتھ سیٹل کر رہے ہیں اور ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، اور چائنا کو معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ چائنا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر وہ بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کو پیسفلی سیٹل نہیں کرے گا تو اس وقت چائنا جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. کیوں؟ میں کہا اس لیے کہ چائنا میں کوئی فوجی رات کو ڈر کے اٹھ جاتا ہے نا، تو اس کا کمانڈر کہتا ہے کہ بیٹا سو جا، نہیں تو گلوان والی بہار ریجمنٹ آ جائے گی. تو اس پہ ہم دونوں کافی دیر بات کرتے رہے. وہ بہار ریجمنٹ نے، وہ بھارت کی سینا نے جو گلوان میں بغیر ہتھیاروں کے نہتے ہاتھوں سے چائنیزوں کو جو سبق دیا تھا، اس وقت تو چائنا نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا کہ کتنے فوجی مارے گئے تھے، لیکن آج چائنا اس کو پورا ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس کے اتنے فوجی مارے گئے تھے ادھر، اور ذلت آمیز بھارت نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا. چائنا کو پتا ہے کہ چائنا کی جو اکونومک غبارہ میں ہوا انہوں نے آرٹیفیشلی جو بھری ہے نا، وہ غبارہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. چائنا کی ایکسٹرنل ڈیٹ کم ہے کیونکہ چائنا کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں، امپورٹس کم ہیں، تو اس کا فورن ریزرو بڑھتا ہے. لیکن چائنا کا انٹرنل ڈیٹ اتنا ہے کہ چائنا کبھی بھی بھر نہیں سکتا. کئی 100 ٹریلینز آف ڈالر کا انٹرنل ڈیٹ ہے، اور چائنا کی ایک آرٹیفیشل اکونومی کو وہ جو کیا گیا ہے نا بوسٹ اپ، میں نہیں کہتا کہ ان کی اکونومی ڈیولپ نہیں ہوئی، بالکل اکونومی ڈیولپ ہوئی ہے. انہوں نے پوری دنیا میں چھا گئے ہیں، اور جس تیزی سے چھائے ہیں پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لیا ہے اسمال انڈسٹری میں. لیکن اب وہ غبارے میں سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی جنگ ہے نا چائنا کی، وہ چائنا کے غبارے کا پھٹ جائے گا وہ. تو یہ ہے کہ چائنا کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس کے مشکلات کیا ہیں، اس کے لیے مسائل کیا ہیں، اور وہ کافی حد تک چاروں طرف سے گرا. کہ سینٹرل ایشین ممالک کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر. اور جو سینٹرل جو بڑی چیز ڈسکشن ہونی ہے وہ ہے دہشت گردی، ٹیررزم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس یہاں سے جو دہشت گردی افغانستان سے اٹھ رہی ہے، ریڈیکلائزیشن کے مسائل ہیں. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب سینٹرل ایشیا میں، جب افغانستان میں دہشت گردی کے جو ایشو کی بات آتی ہے، تو آپ مزے کی بات یہ ہے کہ رشیا بھی انڈیا کے ساتھ مل جاتا ہے، چائنا کی بھی وہی پالیسی ہے، سینٹرل ایشین ممالک کی بھی وہی پالیسی ہے. لیکن پاکستان کی سوچ کا نہیں پتہ کہ پاکستان بیسیکلی خطے کے ممالک کے ساتھ مل کے کیا پلان کر رہا ہے. نہ تو ہمارا رشیا سے کوئی اچھے ٹرسٹ ایشوز ہیں، کوئی، کیونکہ ٹرسٹ گیپ ہے بہت زیادہ. ہم کیونکہ امریکن بلاک میں ہیں تو ہمیں تو عادت ہے سیدھی سیدھی بلاک پالیٹکس کرنے کی. ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. خیر نہیں ہو. اب یہ جو سینٹرل ایشیا کے جو این ایس ایز ہیں، یہ اب ظاہری بات ہے قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان جو ہیں، یہ سارے وہاں پہ جو این ایس ایز بیٹھے ہوئے ہیں. بیسیکلی اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن ڈسکس کی گئی تھی. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک خاص قسم کی اپروچ رکھی ہوئی ہے افغانستان کے اوپر.
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اپروچ ہے اس میں انڈیا جسے کہتے ہیں نا ہول آف دا ریجن اپروچ لے کے چل رہا ہے. ہول آف دا ریجن اپروچ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انڈیا ایک طرف تو ایران میں جو چابہار پورٹ ہے اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ایران کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا. اب چابہار پورٹ جو ہے وہ بھی اس کے ایجنڈا کے اوپر ہے. گو کہ امریکنز کو بھی ناراض نہیں کرنا, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر لیے ہے. رشیا بھی آن لوپ ہے, سینٹرل ایشین ممالک بھی آن لوپ ہے, ایران بھی آن لوپ ہے, اور وہ سارا یہاں سے عربین سی سے ہو کے وہ انڈیا سارے پہنچ جاتے ہیں. بیچ میں ایک افغانستان رہ گیا, وہ اس کو بھی بیچ میں لوپ میں لے کے آ جائیں گے اور پاکستان کو وہ سارا مائنس کر جائیں گے. کیا ہے جیسے اگر آپ انسائڈ سٹوری اگر سمجھیں کیا کو ہو رہی ہے, جیسے میں نے کہا چائنا کا وہ انفلوئنس نہیں چاہتا افغانستان میں ہو, سینٹرل ایشیا میں ہو, پاکستان کی پوری دال نہ وہاں پہ گلے. رشیا آلریڈی ایک فیور ان کو دیتا ہے, ایران آلریڈی ویری کلوز ٹو انڈیا. پاکستان کی جو ہسٹوریکل پوزیشن دے رہی ہے کہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک ہیں بس, لیکن ہم نے مسلمان ہونے کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس سوائے مسلمان ہونے کے برادرلی اسلامک ہونے کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا جو ہے ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے, اپنی عوام کو اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا. ان کو ہم نے جیسا نا پنجابی کہتے ہیں پنک نہیں پہن دیتی. دنیا میں جو تعلق ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ تعلق ہوتا ہے. جو اسٹیٹس کے جو تعلق ہوتے ہیں دے آر بیسڈ آن میوچل انٹرسٹ, وہ جو بھی میوچل انٹرسٹ جو ڈیسائیڈ ہو جائے. اب ظاہری بات ہے افغانستان ہو کچھ بھی ہو, اس میں انڈینز کوئی پیسہ افغانستان میں کیوں لگائیں گے؟ پاکستان کیوں اتنے ہم نے اپنا مستقبل قربان کر دیا, ہم نے اپنی نسلیں افغانستان پہ قربان کر دی, ہم نے اپنا ملک کی قسمت تباہ کر دی افغانستان کے اوپر. ہمارے اس وقت کے جو حکمران تھے جن کی پنجابی کہتے ہیں عقل گھٹیاں سی, دے انڈرسٹوڈ کہ بھائی افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے افغانستان میں ہم نے وہ جو پشتون نیشنلزم ہے اس کو نہیں ابھرنے دینا, ورنہ اس کی جو ٹرانس نیشنل کرنٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. تو یہ نہ ہو کہ یہ یہاں پہ آ جائے. سو لہٰذا پشتون نیشنلزم کو ہم نے جو ریلیجس نیشنلزم ہے اس کے ساتھ ہم نے ملا دیا, اور ہم نے وہاں پہ اسلام اور طالبان اور اوپر سے امریکہ سعودی عرب نے ہماری مدد کی. ایسا ہونا تھا بیڑا بھی جسے کہتے ہیں نا بادتا اپنا تو چھڑے کھ نہیں نا ہم نے. سو یہ جو ممالک ہیں اب یہ سارے انڈیا کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں.